نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد، سامعین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 34ویں آیت تک ہم نے تفسیر پیش کی تھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور پھر اللہ کی عطا سے آج ہم 35ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو سامعین کرام، جو سورۃ البقرہ کی 35ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے قریب، پس ہو جاؤ گے تم حد سے بڑھنے والوں سے۔ سامعین کرام، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو۔ اب یہاں سے اس آیت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، لیکن یہ شیطان تکبر میں آ کر اس نے حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، حسد میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے تکبر کے حوالے سے چند احادیث پیش کی تھی، تو آج ہم آگے سے تفصیل عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تمام فرشتوں کو کہا، اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تکبر میں آ گیا، حسد میں آ گیا۔ تو یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ممکن کوشش کرتا تھا حضرت آدم کو مصیبت پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے یہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا، اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بھیجا، جنت میں ان کو بھیجا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں سے جو تم چاہو کھاؤ بغیر روک ٹوک کے، جو تم چاہو کھاؤ، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، اللہ نے منع فرما دیا۔ لیکن یہ جو شیطان تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تکلیف دینا چاہتا تھا۔ تو یہ شیطان آیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اس نے کہا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے یہ جو منع فرمایا ہے کہ اس درخت میں سے کچھ بھی نہ کھانا، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ
یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس وجہ سے اس درخت سے کھانے سے، اس درخت کو کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہو اور تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اللہ نے تو اس لیے منع کیا ہے تمہیں۔ تو پھر اس شیطان نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھلا جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پھل میں سے کچھ کھایا اور کچھ کھا کر پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور یہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے وہ اجتہادی خطا ہے، اور یہ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہ کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جیسے ہی پھل کھایا، تو جو جنتی آپ نے لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا دونوں نے، وہ اترنے لگ گیا۔ جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، سارا جسم برہنہ ہونے لگا۔ تو وہاں پر جنت کے جو پتے تھے وہ جنت کے پتے اٹھا کر دونوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے؟ پھر تم کیوں گئے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اب ہم تمہیں نیچے اتارنے والے ہیں، اب تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوگی۔ آگے یہ تفسیر آیت آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولادیں دشمن بن جائیں گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتارا گیا، لیکن ان دونوں کا مقام الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور مقام پر اتارا۔ تو جب ان کو اتار دیا گیا جنت سے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کئی عرصہ تک توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن پھر ان کو چند کلمات سکھائے گئے۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں یہ حضرت آدم علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا، توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا گیا، جمعہ کے دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اس لیے جمعہ جو ہوتا ہے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے 36ویں آیت کی یہ تفسیر عرض کریں گے۔ یہاں پر ہی ہم موقوف رکھتے ہیں اپنی گفتگو کو، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں 36ویں آیت کی تفسیر اور ترجمہ عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔